بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور ہم نے لقمان کو دانائی بخشی کہ اللہ کا شکر کرو، اور جو شخص شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بھی بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ ہم نے انسان کو جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف سہ کر پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، پھر اس کو دودھ پلاتی ہے، اور آخر کار 2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے، اپنے نیز اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے کہ میرا بھی شکر کرتا رہے، اور اپنے ماں باپ کا بھی، کہ تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ تیرے در پہ ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں، تو ان کا کہا نہ ماننا، ہاں دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا، اور جو شخص میری طرف رجوع لائے اس کے رستے پر چلنا، پھر تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، تو جو کام تم کرتے رہے میں سب سے تم کو آگاہ کروں گا۔ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ۔ لقمان نے یہ بھی کہا کہ بیٹا اگر کوئی عمل بالفرض رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو، اور وہ بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں مخفی ہو یا زمین میں، اللہ اس کو قیامت کے دن لاموجود کرے گا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ باریک بین اور خبردار ہے۔ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ بیٹا نماز کی پابندی رکھنا، اور لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کا امر اور بری باتوں سے منع کرتے رہنا، اور جو مصیبت تجھ پر واقع ہو اس پر صبر کرنا بے شک کی بڑی ہمت کے کام ہیں۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اور ازراہ غرور لوگوں سے گال نہ کھلانا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا، کہ اللہ کسی اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا۔
واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا اور بولتے وقت آواز نیچی رکھنا، کیونکہ اونچی آواز گدھوں کی سی ہے اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کی آیت نمبر 12 سے 19 کی تلاوت سنی۔ سورہ لقمان قرآن کی سورہ نمبر 31 ہے۔ سورہ العصر میں ہم نے یہ معلوم کیا کہ آخرت میں نجات کے لیے 4 شرائط ضروری ہیں، یعنی ایمان، عمل صالح، تواصب الحق اور تواصب الصبر۔ آیہ بر میں ان شرائط کی مزید تفصیلات معلوم ہوئیں۔ سورہ لقمان کے اس رکوع میں یہی شرائط ایک نئے اسلوب میں واضح کی گئی ہیں۔ عربی لٹریچر میں حضرت لقمان کا تذکرہ ایک دانا اور عقلمند شخص کے طور پر کیا جاتا ہے۔ نسلاً یہ مصر اور سوڈان کے درمیان نوبیا سے تعلق رکھتے تھے۔ یمن میں اپنی قوم کے بادشاہ یا سردار تھے۔ کچھ لوگوں نے ان کو قوم عاد کی باقیات میں سے بھی قرار دیا ہے۔ ان آیات میں اہل عرب کے سامنے خود ان کے دانا حکیم کی نصیحت کا تذکرہ کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو تم عقلمند سمجھتے ہو وہ بھی اپنے بیٹے کو انہی باتوں کی تعلیم دے رہے تھے جن کا ذکر قرآن کریم کی تعلیمات میں ہے۔ آئیے اب ان آیات کا تجزیہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 12 میں حضرت لقمان کا تعارف یوں ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تاکہ اللہ کا شکر گزار ہو۔ آیت 12 میں بیان کی گئی اہم اصطلاحات میں حضرت لقمان کی دانائی اور حکمت، اللہ کا شکر، کفر اور اللہ کی صفات یعنی غنی اور حمید شامل ہیں۔ آیت 13 میں حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں سب سے پہلے اللہ کے ساتھ شرک سے منع کیا جا رہا ہے۔ آیت 14 اور 15 میں اللہ کی وصیت ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ آیت 14 میں آخرت پر ایمان کے ضمن میں علی المصیر کے الفاظ آئے ہیں، یعنی میری طرف ہی لوٹنا ہے۔ آیت 15 میں کے آخر میں یہ الفاظ آئے ہیں، ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون۔ اس کے ذریعے اطلاع دی جا رہی ہے کہ پھر میرے پاس ہی تم سب کو لوٹنا ہے تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے۔ آیت نمبر 16 میں پھر اللہ کا فرمان ہے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ، یعنی اگر ہو کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر، پھر وہ کیا جائے کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں، اللہ اسے قیامت کے دن لا موجود کرے گا۔ آیات نمبر 13 اور 16 سے 19 میں حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت بیان کی جا رہی ہے۔ ان کا تجزیہ کریں تو 8 نکات ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ نمبر 1 حقوق، یعنی اللہ کے حقوق اور والدین کے حقوق۔ نمبر 2 اعمال۔ نمبر 3 اللہ سے مستقل لا لگانا، نماز کا قیام۔ نمبر 4 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام۔ نمبر 5 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نتیجے میں پیش آنے والی تکالیف پر صبر کرنا۔ نمبر 6 تکبر اور بڑائی سے بچنا۔ نمبر 7 میانہ روی اختیار کرنا۔ نمبر 8 بحث کے دوران آواز نیچی رکھنا اور دلیل کے مقابلے میں بلند آواز کے ذریعے غالب آنے کی کوشش نہ کرنا۔ آیت نمبر 14 میں والدین کے حقوق کا ذکر ہے، خاص کر ماں کے حق کا بیان ہے۔ آیات نمبر 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، کیونکہ میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے۔ لیکن اگر تیرے والدین تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ مان۔ دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا، کیونکہ تم سب کو پلٹنا تو میری ہی طرف ہے۔ آیت نمبر 17 میں حکیم لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر۔ آیت نمبر 18 اور 19 میں عاجزی اور میانہ روی کا تذکرہ ہے۔
یعنی لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر چل، کیونکہ اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز نیچی رکھ، کیونکہ سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھے کی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 17 میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بیان کچھ اس طرح سے آیا ہے کہ بیٹا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور آیت نمبر 17 کے آخر میں ہی تواسی بالصبر کا ذکر کچھ اس طرح سے آیا ہے کہ نہی عن المنکر کے رد عمل میں آنے والی تکالیف پر صبر اور اس کے لیے درکار ہمت کا حوصلہ اختیار کر۔ Now I will say a few words in English. These ayahs describe the advice given by Luqman, who was a wise man from ancient Arab, to his son. In between, there are some instructions from Allah as well to readers of these verses. The reason for mentioning these advice is to tell people that even wise people in the olden time have been teaching their loved ones the same principles as given in Quran. The salient features of these ayahs are: number one, Iman. Iman, or believe on God, the Day of Judgment, not to perform the sin of shirk, which means to associate anybody else with the God. Iman, or believe on the Day of Judgment. The second most important constituent of Islam is good deeds. And in these ayahs, in the number 14, rights of parents and especially of mother has been described. In ayah number 17, the salah has been discussed or mentioned. In ayah number 18 and 19, modesty has been discussed. In ayah number 17, Amr bil Maruf Nahi Anil Munkar, meaning advise and suggest other people to do good deeds and stop people from doing bad deeds. And then the same ayah, the reaction as a result of Nahi Anil Munkar has been mentioned, and and patience has been advised on the difficulties faced in the consequence of Nahi Anil Munkar. Thank you. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. O my Lord, open for me my chest, grant me self-confidence, contentment, and boldness, and ease my task for me, and make loose the knot, the defect from my tongue, and remove the incorrectness from my speech, that they understand my speech.